بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ کچھ ایسے مومن ہیں، ایسے لوگ ہیں کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے۔ اب جتنے مسلمان ہیں، اگر کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ کافر ہیں۔ اگر کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے تو ہم مسلمان اسے کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ اگر کوئی چاند سورج ستارے کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی، تو ہم وہ کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ اور جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، ہم مسلمان انہیں کافر کہتے ہیں۔ تو ایک اللہ والے نے مسلمانوں کو بھی جھنجھوڑا ہے کہ تم بھی اپنے گریبان کی طرف جھانک کر دیکھو، اور انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے اور مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ جہاں وہ مرد کلندر لیٹے ہوئے ہیں، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے کہا کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں خلل اسے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ مسلمان ہم جو مرضی کریں، ہم مسلمان کے مسلمان ہیں۔ اگر ہمارا دل کرے تو ہم کہہ دیں وہی مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کبھی ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کے پڑھنے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے، استغفر اللہ۔ تو ہم جو دل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، ہم مسلمان کے مسلمان ہیں، ہماری توحید میں کوئی فرق نہیں آتا، ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، جہاں ہم دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، اپنی طرف بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ وہ تو ہیں ہی کافر، آگ کی پوجا کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، سورج چاند ستاروں کی پوجا کرنے والے، لیکن ہمارا جو دل چاہتا ہے ہم اس کی پوجا کریں۔ نہیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے، اور ان لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جس کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہو گیا وہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر غور و فکر کرنے کی ہمت توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔